اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ جی ہم بات کر رہے تھے تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ جس کو علم اکثیر کہا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو رحمت اللہ علیہ، اس عارفوں کے شہنشاہ نے ایک دو طریقے اپنی پوری کتابوں میں لکھے۔ آپ کے تصوف، آپ کا پورا تصوف اور روحانیت یہ دو علموں پر کھڑی ہے۔ سلطان باہو کے ماننے والوں، ولیوں کے ماننے والوں سنو، آج ہم کہتے ہیں ولی اللہ کیا دیتے ہیں، پیر فقیر کیا دیتے ہیں، ارے ہم سے پوچھے ہم بتاتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، حقیقت میں اولیاء اللہ جو اللہ میں گم ہیں، اللہ کی ذات میں فنا ہیں، وہ لوگ مجھے اور آپ کو اللہ کا رستہ دیتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے جو مرشد ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کا پورا علم تصوف کا دو مقاموں پر کھڑا ہے۔ ایک مقام تصور اسم اللہ ذات جس کو ہم کہتے ہیں علم اکثیر، اور دوسرا دعوت القبور یعنی علم تکثیر۔ دعوت القبور کسے کہتے ہیں؟ یہ تصور اسم اللہ ذات کے بارے میں تو میں آپ سے ڈھیرے باتیں کر چکا ہوں۔ تو دعوت علم القبور یعنی کہ اہل مزار سے ملاقات کرنے کا طریقہ، یعنی جو بندے دنیا سے چلے گئے ہیں ولی اللہ، ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو ولی اللہ اللہ کی ذات میں گم ہو کر مر جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو اسم اللہ ذات کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے۔ تو ہم بھی تو میرے دوستو یہی بات کرتے ہیں کہ جو بندہ، جو مرید صادق اسم اللہ ذات میں فنا ہو کر بقا حاصل کر کے مر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، ظاہری دنیا کے لیے وہ موت کا ذائقہ جو قرآن و حدیث میں آیا اس نے چکھا، مگر یاد رکھے وہ ہمارے سے بھی بہترین زندگی میں چلا گیا۔ یہ ہماری زندگی تو قید میں ہے، جب کوئی مرتا ہے تو وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے، بلکہ ہم سے بہتر زندگی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بس ہی چھوڑ دیں جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ مقام ارواح میں جب پہنچا، اس جہان سے اگلے جہان میں جب پہنچا تو بلکہ اس کا مرتبہ اس جہان سے بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس سے قید و بند اٹھ گئی، اس سے وہ قید جو تھی نا وجود کی قید وہ ختم ہو گئی، اور وہ روح میں چلا گیا، اور روح اللہ میں قرار پکڑ گئی، تو وہ اللہ کی ذات میں چلا گیا۔ تو پھر تو اس بندے کی موجیں ہیں۔ حق باہو سلطان فرماتے ہیں کہ جو ولی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، میں اس کا طریقہ بھی اس کو کہتے ہیں علم تکثیر دعوت القبور، یعنی کہ اللہ کے ولی کے قبر پر جا کر آپ ان الفاظات کو پڑھیں گے، اور یہ جو تصور میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتانے لگا ہوں وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اہل قبر سے ملاقات، اہل قبور سے ملاقات، اہل اللہ سے ملاقات یا تو اس بندے کی وہیں پر ہو جائے گی، یا راستے میں ہو جائے گی، یا رات خواب میں سوئے گا تو اس ولی کی زیارت ہو جائے گی، اور جو بھی اس کا معاملہ ہوگا آپ اگر اس کو کہیں گے وہ ولی اللہ آپ کا وہ معاملہ بھی باطن میں حل کر دے گا، کیونکہ ہر وقت میں حضرت سلطان باہو نے نہیں اور اولیاء اللہ نے بھی ارشاد فرما اپنی کتابوں میں ہر وقت میں رجال الغیب، اس باطنی دنیا میں پھر رجال الغیب کہتے ہیں غیب کے مرد، غیب کے مرد، غیب کے ولی اللہ جو باطن میں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت میں اپنا ڈیوٹی اور کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ بھی ایسا کریں تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں آج آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے
یہ دعوت القبور پر ایک تجربہ کیا. 2 تجربے ہیں, ایک تو بڑا ہی کامیاب, وہ بھی بتاتا ہوں, یہ دونوں کامیاب ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت سلطان باہو کی ایک کتاب کی ضرورت تھی جو مجھے مل نہیں رہی تھی. میں اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ پرسنل طور پر بتا دوں گا. تو آپ کو اس کتاب کی ضرورت تھی. فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ مجھے وہ کتاب چاہیے, کیونکہ اس میں کچھ ایسا مسئلہ ڈسکس تھا, موجود تھا, جس کے بارے میں نے کوئی پڑھنا تھا, ڈسکس کرنی تھی لوگوں سے. فرماتے کتاب کا نام بڑا سنا تھا, مل نہیں رہی تھی, تو میں ایک ولی اللہ کے مزار پر چلا گیا. میں نے وہاں پر جا کے دعوت پڑھی. انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو دعوت پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا, تو آپ کی ہر ولی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اور جو اندھے جاہل لوگ کہتے ہیں, جن کی آنکھوں میں نہ نور بصارت ہے نہ نور بصیرت ہے, جو بندے کہتے ہیں جی ولی اللہ نہیں ملتے, وہ قبروں میں ختم ہو گئے. یہ میرا طریقہ آپ کر لیں, پھر مجھے آپ بتانا کہ ولی اللہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, ولی اللہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ارے وہ ہم سے بہتر دنیا میں زندہ ہیں, جو مقام روحانیت میں زندہ ہیں. آپ ان میں آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو میرے دادا مرشد مصنف عرفان, ان کی بھی آپ زیارت کر لیں. یہ میں ان کی بات کو سنا رہا ہوں. یہ فقیر نور محمد, جو اس میں اللہ ذات میں آپ سپر پاور ہیں. آپ نے مکمل طریقہ عرفان میں اس میں ذات کا کرنے کا طریقہ اور دعوت القبور کرنے کا طریقہ بتایا. اور کچھ دوستوں نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ یہ آپ کی کتاب عرفان کہاں سے ملے گی. تو میرے دوستو, آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں, یہ کتاب ہم سے آپ کو عرفان شریف مل جائے گی. آپ کو کتاب پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, اور جو بھی اس کا ہدیہ اور قیمت ہوگی آپ ہمیں بھیج دیں. بلکہ ہم مسجد بنا رہے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ بھیجیں, تو آپ کو یہ کتاب ہم انشاءاللہ TCS کروا دیں گے انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فقیر صاحب فرماتے کہ میں ایک ولی اللہ کے مزار پر گیا, میں نے وہاں پر جا کے دعوت پڑھی اور ان سے باطنی ملاقات کی. اور باطنی ملاقات کرنے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا, حضرت مجھے حضرت سلطان باہو کی اس کتاب کی بڑی ضرورت ہے. یہ کہنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں دعا کی تو مجھے اونگ آ گئی, نیند آ گئی. آپ فرماتے ہیں میں فوراً گھر آ گیا, یا وہیں پر ہی سو گیا, 2 ہی جگہ موجود ہے, یا وہیں پر سو گیا یا میں اپنے گھر دولت خانے آ گیا. کہتے ہیں جب میں سو گیا تو میں سویا ہوا تھا, تو میں نے کیا دیکھا, میں سو کر دیکھ بھی رہا تھا کہ کوئی شخص آیا, اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا اور وہ کتاب میرے سرہانے رکھ کر چلا گیا. کوئی کتاب جو غلاف میں لپیٹی ہوئی تھی چلا گیا. حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں جب اٹھا, میں نے اپنے سرہانے دیکھا تو میرے سرہانے میں غلاف میں لیٹی ہوئی ایک کتاب پڑی تھی. فرماتے میں نے غلاف کھولا, یہ جاگنے کے بعد جب میں دیکھا کہ میں نے غلاف کھولا اور جب میں نے کتاب دیکھی تو وہ حضرت سلطان باہو کی وہی کتاب تھی جس کی مجھے ضرورت تھی. فرماتے میں نے کتاب دیکھی تو وہ کتاب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اوریجنل کتاب تھی, جو آپ کی زندگی مبارکہ میں یا آپ کے ہاتھوں نے لکھی تھی یا آپ کی کسی درویش نے لکھی تھی, کیونکہ اس کے نیچے آپ کے سائن موجود تھے, فقیر محمد باہو, فقیر محمد باہو. یہ آپ کے نیچے دستخط بھی موجود تھے, آپ کے سگنیچر بھی موجود تھے. فرماتے ہیں پھر وہ مجھے کتاب مل گئی تو مجھے ذہنی قلبی سکون ہو گیا کہ جو میں نے مسئلہ کرنا تھا وہ میرا حل ہو گیا. یہ آپ کا تجربہ ہے زندگی کا. پھر آپ حضرت فرماتے ہیں کہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب پاک و ہند کی جو لڑائیاں چلی تھی پاکستان آزاد ہونے میں, بڑی قربانیاں, ہر طرف جنگ, ہر طرف لڑائی تھی, شور تھا, پاکستان آزاد ہوگا نہیں ہوگا, کچھ کہہ رہے تھے کریں گے, کچھ کہہ نہیں کریں, کوئی کہہ رہا ہونا چاہیے, کچھ کہہ نہیں ہونا چاہیے, تو دنگا فساد ہر طرف اور ہر طرف شور شرابہ تھا. حضرت قبلہ فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں سلطان باہو کے امر سے, حکم سے, کیونکہ میں اس وقت سلطان باہو کے مزار پر تھا اور میں نے 40 سال سلطان باہو کے مزار کی نوکری کی, وہاں پر خدمت کی, امامت کی اور آپ کے سجادہ نشین کی تابعداری کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سلطان باہو نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر دعوت القبور پڑھو. فرماتے ہیں میں نے وہ دعوت پڑھی جو مجھ سے پہلے صرف حضرت سلطان باہو نے پڑھی تھی, اور وہ دعوت تھی دعوت القبور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی روح کو حاضر کرنا, ان سے ملاقات کرنا,
ان سے التجا کرنا اور ان کو پکارنا اور پھر وہ تشریف ان کا لانا۔ فرماتے ہیں یا مجھ سے پہلے یہ سلطان بہو نے کی تھی، کیونکہ یہ بہت مشکل مہم تھی، دعوت تھی۔ مجھے حکم دیا کہ فقیر صاحب آپ جا کر دعوت پڑھیں۔ فرماتے ہیں میں نکلا سلطان باہو سے کلاچی شریف کے راستے میں صحرا آیا۔ فرماتے سلطان باہو ادھر کلاچی اور میں درمیان میں ایک صحرا میں گیا، اور میں نے وہاں پر کوئی پاک جگہ دیکھی، صاف جگہ دیکھی۔ اپنی انگلی سے میں نے وہاں پر قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو کھینچا، انگلی سے میں نے ان کے روضے کے تصور کو کھینچا، اور کچھ آیات میں نے لکھی جو بھی ہمارا طریقہ ہے۔ وہ آیات لکھنے کے بعد میں نے رسول اللہ کو ان الفاظ کے ذریعے ندا دی، پکارا یا رسول اللہ آئیے، مجھے کسی مرشد کامل نے بھیجا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ جیسا بھی آپ نے وہ دعوت پڑھی، اس دعوت کے پڑھنے کا طریقہ بھی عرفان میں موجود ہے۔ آپ نے وہ دعوت پڑھی، فرماتے ہیں ابھی میں دعوت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا، ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، ہواؤں میں خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دور سے دیکھا انظاری آنکھوں سے کہ نبیوں کے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اپنی اہل بیت و صحابہ کے حضور کی تشریف آوری ہو رہی ہے، حضور کی سواری آ رہی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ میں نے سرکار کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کی میں نے زیارت، فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں نے زیارت کی۔ اور میرے نبی نے پوچھا ہمیں کیوں بلایا گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا نبی کو پتہ نہیں؟ پتہ سب کچھ تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں مجھے میرے پیر و مرشد سخی سلطان باہو نے بھیجا، یا رسول اللہ پاکستان کے آزاد ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے توجہ فرما دیں۔ میرے آقا نے جب سنا اپنے ید اللہ فوق ایدہم کے نوری نوری ہاتھوں کو اٹھایا، ساتھ اہل بیت و صحابہ نے بھی ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ میرے نبی نے پاکستان کے آزاد ہونے کی دعا کی اور قائم دائم ہونے کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد خوشخبری سنائی، فقیر نور محمد تمہیں مبارک ہو، پاکستان مارز وجود میں آ جائے گا، اور میرا باہو سلطان کو سلام کہنا اور کہنا کہ پاکستان مارز وجود میں آ جائے گا، میری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو یہ دعوت میں نے ایک ولی اللہ سے ملنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور وہ دعوت بتا دی کیسے حضرت فقیر نور محمد، اس کو کہتا ہے علم تکثیر، جو سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اور دوسرا طریقہ، دوسری ملاقات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملنے کا طریقہ میں نے اپنے ناظرین کو وہ واقعہ سنا دیا۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں میں آپ کو علم دعوت القبور پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیسے ولی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، کیسے نبیوں کے سردار سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے روحانی لوگوں کا چینل، یہ ہے روحانیت سے محبت رکھنے والوں کی باتیں، یہ ہے اس عالم باطن کو ماننے والے لوگوں کا چینل، کہ جو عالم باطن کو مانتے ہیں، اب وہ باطن جو حق اور سچ ہے، وہ روحانیت جو سچ اور برحق ہے، یہ ان کے ماننے والوں کے لیے میری باتیں ہیں۔ تو میرے ناظرین میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے جھنجھڑوں سے نکال کر روحانیت کے میدان میں لے آئے، معرفت کے میدان میں لے آئے، تصوف کے میدان میں لے آئے۔ تو میرے دوستو یہاں پر آ کر دیکھیں کیسے نظارے ہیں، کیسی دنیا ہی اور ہے، مزے ہی اور ہیں، روحانیت ہی اور ہے، ذائقے ہی اور ہیں۔ اس جہان کا ہر کہہ لیں ہر لمحہ نور الہی ہے۔ تو آئیے میرے دوستو اس روحانیت کی جماعت میں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ آپ بھی جو میں نے بیان کیے ہیں ان سارے میرے بیانات کو بار بار سنیں، بار بار سنیں۔ میں نے سنا لوگوں سے کہ آپ کے بیان سننے سے ہمارے دل زندہ ہو گئے ہیں، آپ کے بیان سننے سے ہمیں زیارات ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایسا فیض ہے، ایسا فیض ہے، یہ ایسا فیض ہے جس کو موت نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس نے ختم نہیں ہونا۔ ہمارا یہ فیض ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ جو کہتے ہیں ہم روحانیت کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، ایک بار میرے کہنے سے میری ان تقاریروں کو بار بار سن لے، بار بار تنقید ذہن سے کیڑے نکال کر میرے ان بیانات کو سن لے، آپ کو معرفت مل جائے گی۔ آپ ہماری یہ کتاب عرفان کا مطالعہ کر لیں، آپ ہمارے بادشاہ کی کتاب نور الہدا کو
بار بار پڑھ لیں، جو کہتے ہیں آپ میرے بیانوں کو بار بار سن لیں، آپ کو انشاءاللہ یقین ہو جائے گا، آپ ایک دن روحانی شخصیت ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ساری دنیا کوڑ ہے، اولیاء اللہ کا جہان سچا جہان ہے، اور آپ اس میں پھر شامل ہو جائیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں، پھر اس کے نظارے دیکھیں۔ آپ ان لوگوں کو جواب دیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یقین، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آئیے ہمارے چینل کو بار بار سنیے گا، لائک کیجیے، بار بار بیانات کو سنیں، انشاءاللہ تعالی جو سوال ہے آپ کے دل میں وہ بھی محبت سے پوچھیں، ہم ان کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے دوست جو پاکستان میں ہیں یا باہر کے ممالک میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جو مجھے پوچھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں دعائیں کر رہا ہوں، آپ یہ طریقہ سے اس میں اللہ ذات کریں تو میں آپ کے دل زندہ ہونے پر، لطائف بیدار ہونے کے لیے، آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے واصل ہونے کے لیے دن رات آپ کے لیے دعا اور توجہ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔